السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 28 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ 26واں پارہ ہمارا جاری ہے اس طرف سے، جبکہ 27واں 28واں 29واں 30واں مکمل ہیں الحمدللہ، اور دوسری طرف سے ہمارا 8واں پارہ چل رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا، اور شیئر بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں، قرآن مجید کی ویڈیوز کو دیکھیں، اپنی تجوید کو درست کریں۔ الحمدللہ یہاں اس چینل پہ تجوید کے عین مطابق، قواعد کے عین مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کو سکھلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ میم ساکن کا اظہار ہے، ذی یا مدہ ہے، یا مدہ ہے، قاف کو موٹا، واو مدہ، میم ساکن کا ادغام، را کو موٹا، واد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا اظہار ہے۔ یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خا کو موٹا، را کو باریک، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، مد اصلی ہے۔ واد کو موٹا، غین کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے۔ میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم۔ واولین ہے، شین پہ مد واجب ہے، را کو موٹا ادا کریں گے۔ یا لین ہے، مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا یہاں اخفا ہے۔ یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار، را کو باریک پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یا مدہ ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، واولین ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، مد اصلی ہے۔ میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، با پہ قلقلہ، نون مشدد پہ غنہ، میم ساکن کا اظہار، مد اصلی ہے، یا مدہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے۔ صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، با پہ قلقلہ کریں گے، اور خا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ یہ جو علامت ہے، اس پہ اگر آپ وقف کر دیتے ہیں سانس کے ختم ہونے پر تو آپ آگے سے پڑھ سکتے ہیں، ملانے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے سے۔ ہاں بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں وقف نہ کریں، اور اگلی آیت یعنی کہ جہاں گول دائرہ ہو یا طا ہو، جیم ہو، وہاں وقف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کر بھی دیا ہے تو پیچھے سے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کے نزدیک لٹانا ہے اور کچھ کے نزدیک نہیں ہے، دونوں طرح سے۔ اچھا جی، نون مشدد پہ غنہ ہے، یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، بی یا مدہ ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے۔ شین پہ مد لازم ہے، اور مد لازم کا سلسلہ قواعد تجوید میں ہمارا باب چل رہا ہے، مد لازم کو ہم سمجھا رہے ہیں، اور یہ مد لازم
کلمی مثقل کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید ہو، یہ وہ والی مد ہے، اور اس کو ہم 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، طول مد ہوگی، اور را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، نون۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ لازماً پلے لسٹ میں جائیں، ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں سلسلہ قواعد التجوید کی ویڈیوز کے اندر آپ اس کو تلاش کر لیں، مد لازم کلمی مثقل، بلکہ آپ تمام ان ویڈیوز کو دیکھیں جو مدات کے حوالے سے بنائی گئی ہیں۔ یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، اور مد اصلی ہے، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ضاد کو موٹا، را کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے لام پہ۔ اچھا جی، یا لین ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن، یہ کیا نام ہے، مد اصلی ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہاں پہ مد جائز ہے، مد جائز کی بھی اس میں ویڈیو جو ہے وہ موجود ہوگی، جو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، مد جائز ہے، طا کو موٹا، یا مدہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، طا کو موٹا، یہاں بھی یا مدہ، اور را کو موٹا ادا کریں گے۔ را کب موٹا ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی سلسلہ تفخیم و ترقیق کے اندر الحمدللہ 4 ویڈیوز موجود ہیں، لازمی ان کو بھی آپ دیکھیے گا، بہت زیادہ مفید ہیں، کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں، کون سے باریک ہوتے ہیں، تو اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، با پہ قلقلہ، طا کو موٹا، لو پہ مد جائز ہے، ما مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں۔ آج ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے، چونکہ کچھ باتیں سمجھانے سے متعلقہ ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، اور کچھ باتیں مزید میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے ترجمے کی طرف بھی توجہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے اس میسیج کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے جی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی کہ جب ہم کوئی بھی ایسا عمل کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے، سنت سے ثابت نہیں ہوگا تو وہ ہمارا عمل برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ عمل ہم کتنے ہی خلوص کے ساتھ کیوں نہ کریں، اور وہ عمل اگرچہ بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو کوشش یہی کریں کہ جو بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث سے سند ہونی چاہیے، ثبوت ملنا چاہیے۔ اچھا جی، اب اس کو ہم مکمل پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اب یہاں جیم ہے تو یہاں آپ وقف جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں ایسی رمز پر، ایسی علامت پر جہاں وقف کرنا چاہیے نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ ہم اکٹھی پڑھ لیں تو کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یہ دیکھیں، یہ الف کے اوپر چھوٹا سا آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ الف ایسا ہے کہ اس کو ہم اگر مثال کے طور پہ یہاں وقف کرتے ہیں پھر بھی یہ نہیں پڑھا جائے گا،
ملانے کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آیت نمبر 33 تک جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ آگے ایک سبق میں ہم اس صورت کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو لازمی مکمل ویڈیوز کو دیکھا کریں، سنا کریں اور پریکٹس کیا کریں. اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہو جائے، ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، آپ کے اصحاب پڑھا کرتے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ نازل ہوا ہے. تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.